آپ کی بیک پہ تربیت کیسی ہے؟ آپ کے مائنڈ کے اندر آپ کو صبر سکھایا گیا؟ بھائی تھے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے انہوں نے، اور دیکھتے ہی ڈر لگتا تھا ان سے، دور سے آتے تھے، سب کہتے چلو میرے ساتھ، سب کو ایسے لائن میں لے کے گئے ہیں. اور انہوں نے جو ہے ہم سب کو جو ہے، ہم اپنے بستر لے کے آئے تھے، ان سب کو جو ہے نا لائن میں ایسے سلا دیا ایک ہی کمرے میں. اور اس کو انڈیا میں 1,30,000 اس کی جو ہے نا پے ہے، اور یہاں پہ ہمارے 1 لاکھ سے سٹارٹ ہو رہی ہے. وہ انڈین روپیز میں ہے، 3 گنا زیادہ ہے. 3 گنا زیادہ ہے. وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. تو ایک دن کے اندر کم از کم جب اگر ایمرجنسی ہے تو 80 ایڈمیشن ٹو 90 ایڈمیشن ایک وارڈ میں ہو جاتے تھے، اور کمپیوٹر کی جو لمٹ ہوتی تھی نا اس کو ایکسٹینڈ کر جاتے تھے. خواتین حضرات السلام علیکم، ویلکم ٹو دی پلیٹ فارم آف انٹولڈ ریجنل. اور آج میرے ساتھ میرے بہت ہی پیارے سینئر پیارے دوست ڈاکٹر نجم میرے ساتھ موجود ہیں، جن سے ہم میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ بہت سارے سوالات پوچھیں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی جناب؟ الحمدللہ. آپ کیسے؟ طبیعت صحت کیسی ہے؟ مجھے یاد ہے وہ ابھی بھی دن یاد آ رہے ہیں 7-8 سال پہلے جب ہم اکٹھے تھے ادھر. آپ ہمارے سینئر ہوا کرتے تھے، اکٹھے بیٹھ کے ٹیسٹ دیتے تھے، اور پھر ہماری جو ہے آگے فیلڈس چلی گئی. اچھا وہیں سے سٹارٹ کروں گا میں. اگر آپ سے پوچھوں، ہم نے اپنے یہ ایریا جو ہے نا ہمارا ساؤتھ پنجاب، اس میں ہم یہ سنتے ہیں کہ یار آپ نے اچھا بننا ہے تو آپ کو ڈاکٹر بننا ہے یا آپ کو انجینئر بننا ہے. آپ نے میڈیکل فیلڈ چوز کی. آپ نے یہ چوز کی ہے اپنے پیشن کے اکارڈنگلی، یا آپ نے اس ٹائم پہ جو ہے اس کو چوز کیا، اس ٹائم پہ پھر آپ کو ریئلائز ہوا کہ نہیں یہ میری فیلڈ نہیں تھی، یا میں ٹھیک آ گیا ہوں؟ آپ نے بڑے ہی اچھے کویشچن سے سٹارٹ کیا. اور بیسیکلی جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں اس ٹائم میں ہمیں اتنا نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کون سی آگے فیلڈ سلیکٹ کرنی ہے، کس طرف جانا ہے. تو ہمیں جو ہے بیسیکلی ایک ٹریک دے دیا جاتا ہے فرام دا پیرنٹس. کچھ لوگ اتنے لکی ہوتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس ان کو صحیح گائیڈ کر کے ان کو اس ٹریک کے بارے میں پراپر انفارمیشن دیتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. تو میں بھی ان میں سے ایک تھا. میرے فادر جو تھے وہ LLB ہیں، لائر ہیں. تو انہوں نے بیسیکلی ہمارے سٹارٹ سے ہی بڑی کوشش کی کہ جو ہے نا فرسٹ جو ہمارا سب سے بڑا میرا بڑے بھائی ہیں ان سے ہی سٹارٹ کی کہ شاید وہ انجینئر یا ڈاکٹر کسی ایک فیلڈ میں جائیں. تو وہیں سے ان کا سٹارٹ تھا. اس کے بعد میری بڑی سسٹر پہ انہوں نے اسٹرگل کی، بہت محنت کی. تو ان کے پاس ایک لے آؤٹ تھا سارا کہ کس طرح سے آگے چلنا ہے، کتنا میرٹ ہوتا ہے، کیا کیا آپ نے محنت کرنی ہوتی ہے، کس سٹیج پہ آپ نے کون سے مطلب ہے کہ نا کالج سلیکٹ کرنا ہے، اسکول سلیکٹ کرنا ہے. تو بیسکلی ان کے مائنڈ میں ایک وہ لے آؤٹ تھا. تو آئی واز ون آف دیٹ لکی پرسن کہ جو ہے نا مجھے میرے پیرنٹس کی طرف سے صحیح گائیڈ لائن ملی اور میں اسی کے مطابق چلا. ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں بعد میں پھر یہ میرا پیشن بھی بن گیا. جب میں اچھا کر رہا تھا اور مجھے اپریسیشن مل رہی تھی فرام دا فادر اور میری فیملی کی طرف سے، تو مجھے لگا کہ یار یہ تو اپریسیشن مل رہی ہے، یہ تو کوئی اچھی چیز ہی ہے جو میں کر رہا ہوں. تو بس پھر اسی ڈگر پہ چلتے گئے، اسی محنت کی طرف گاہے بگاہے، 1 دن کی 2 دن کی، پھر سال کی محنت، پھر 2 سال کی محنت، پھر ایسے 4 سال میکسیمم 9, 10 فرسٹ یا سیکنڈ ایئر. یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے. تو یہ چلتا گیا اس طرح. نہیں، اپریسیشن سے مجھے یاد ہے، میرا کوشچن نہیں تھا لیکن میں آپ سے یہ کوشچن کروں گا. جب آپ ایک پیشنٹ آپ کی دی ہوئی پرسکرپشن سے اس کو ریلیف ہوتا ہے تب آپ کیسا فیل کرتے ہیں تب جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ اچھا، جب پیشنٹ صحیح ہو کے آتا ہے اور وہ آتا ہے ہمیں فیڈ بیک دینے کے لیے، صرف فیڈ بیک دینے کے لیے اور کہنے کے لیے ڈاکٹر صاحب میں جا رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ سے ملتا جاؤں اور بتاتا جاؤں کہ آپ نے وہ میڈیسن دی تھی اور میں ٹھیک ہو گیا ہوں، میں نے اتنے ڈاکٹر سے لی تھی، یا کچھ بھی، یا فرسٹ ٹائم آیا تھا. تو وہ ایک جو ہے نا مومنٹ ہوتا ہے کہ یار میں کسی کے کام آ رہا ہوں. اور میرا شاید کہ ڈاکٹر بننے کا جو خواب تھا وہ ایک بہت ہی اچھا اسٹیپ تھا. اور میں آج جس مقام پہ ہوں تو بڑا ہی اچھا جگہ ہے کہ میں لوگوں کو ایٹ لیسٹ کسی درد سے جو ہے نا آزادی دے رہا ہوں. اس دنیا میں درد جو ہے وہ سب سے جو ہے نا ڈیفیکلٹ فیز ہوتی ہے. اگر کوئی کی درد میں ہے، بخار ہے، اس طرح کی چیزیں، کیونکہ انسان جو ہے نا وہ دنیا سے بالکل کٹ آف ہو جاتا ہے، اس کا کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا اگر وہ پین میں ہے. تو سب سے زیادہ پین کسی کا آپ اگر ایز کر رہے ہیں، ریلیو کر رہے ہیں، تو اس سے بڑی چیز میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں اور کوئی نہیں. بہت اچھی بات ہے. اچھا یہ بتائیے گا، جب آپ نے کہا تھا کہ آپ کا FSC اور آپ کا میٹرک فیز جو بڑا امپورٹنٹ فیز ہوتا ہے، آپ کی اسٹرگل کیا رہی ہے ڈیورنگ دیٹ FSC فیز اور میٹرک فیز؟ چلو میٹرک تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ FSC کے بھی تو بالکل قریب ہوتے ہیں انٹری ٹیسٹ کے. دین اس کے بعد گریجویشن میں جب آپ 5 سال میڈیکل کالج میں رہے ہیں. میری جو اسٹرگل تھی وہ میرا خیال ہے کہ 6 یا 7 کلاس سے اسٹارٹ ہو گئی تھی. کس طرح سے کہ میں ہوں بیسیکلی ایک پیریفری ایریا سے، ناٹ فرام دا مین سٹی.
تو مجھے جو ہے 7th کلاس میں میں نے جو ہے انگلش میڈیم میں آنا تھا, بیسیکلی میں اردو میڈیم میں پڑھ رہا تھا, تو میں 7th کلاس میں سٹی کی طرف موو کیا, تو میں نے ٹریول کرنا سٹارٹ کیا, اور دیٹ ٹریول واز آن پبلک ٹرانسپورٹ, اور پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ اس روڈ پہ جس پلیس میں آتا ہوں اس پہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ آنا جانا دیٹ واز کوائٹ اے ہیکٹک. ہمارے فیڈرل منسٹر بھی اسی ایریا کے ہی ہیں نا؟ یس, وہ اسی ایریا کے ہیں, اور جو ہے وہ وہی ہے بالکل. تو یہ 7th کلاس کی اسٹرگل ہے, 7th کلاس سے, اور پھر میں 12th کلاس میں, اور اس کے بعد انٹرنس ٹیسٹ کے جو ہے پریپریشن کے لیے بھی میں نے ٹریول کیا. تو یہ ٹریول میرا روزانہ 2 گھنٹے کا ٹریول, آنا اور جانا 2 گھنٹے میرے اس میں یوز ہو جاتے تھے. تو آپ کا جو فار ایگزامپل انٹرنس ٹیسٹ کا جو ٹائم تھا, آپ کا کیا مائنڈ سیٹ تھا اس ٹائم پہ؟ اس ٹائم پہ میں ٹو بی آنیسٹ اگر میں یہ کہوں کہ یار میں نے یہ سوچا وہ سوچا, آئی کین سے آئی واز اے بٹ امیچیور. صحیح. اینڈ آئی تھنک کہ وہ امیچیورٹی میرے لیے بڑے ہی جو ہے نا بلیسنگ ثابت ہوئی, اور وہ بلیسنگ میرے بعد میں مجھے بڑا نظر آیا کہ یار میں اس وقت امیچیور تھا, بٹ اسٹل آئی واز فوکسڈ آن مائی گول. اور اس درمیان میں بیسیکلی ہوا یہ کہ میرے سارے کلاس فیلوز کو ایک پرائیویٹ اکیڈمی ہے, اس کے سیشنز ہوتے ہیں, تو انہیں صبح 6 بجے والا سیشن مل گیا. میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا اس کی فیس پے کرنے میں, تو مجھے 7 بجے والا سیشن ملا. تو میں اور میرے دوست حافظ سجاد جو ہیں, ہم دونوں ان کو 7 بجے کا سیشن ملا. تو ہم میں صبح اپنے گھر سے جو نکلتا تھا وہ 5 بجے اور 6 بجے تیاری کرتا تھا 6 بجے تک, اور پھر میں وہاں سے نکلتا تھا اور میں 7 بجے اپنی کلاس میں پہنچتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ صرف میری ہی اسٹرگل نہیں تھی, سب کی. آن دا بیک میرے مدر جو کہ میرے لیے صبح صبح ناشتہ بناتی تھیں, انہوں نے تو پہلے اٹھنا ہوتا تھا, اور میرے فادر جو کہ انہیں اٹھاتے تھے, نماز پڑھتے تھے خود بھی, اور جو ہے نا پھر مجھے تیار کر کے رخصت کرتے تھے وہاں سے کہ جاؤ اور بیٹا پڑھ کے آؤ, کوئی علم لے کے آؤ. تو پھر وہاں سے 12 بجے کی واپسی, موٹر سائیکل پہ آنا جانا. گرمیوں کے دن تھے نا؟ یس, گرمیوں کے دن تھے, رمضان کا مہینہ تھا, روزے کے ساتھ وہ ٹریول کرنا بہت جو ہے نا ٹف ٹائم تھا. اور پھر جب آپ کا ہو گیا ایڈمیشن کالج کے اندر, جب آپ نے 5 سال وہ گزارے وہاں پہ, چلے وہ ایک تو بندہ ہو جاتا ہے نا کہ اس کا ایک کمفرٹ زون ڈیولپ ہو جاتا ہے, پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ٹریک ہے. فرسٹ ایئر آپ کا کیسا گزرا تھا؟ فرسٹ ایئر جب میں گیا وہاں پہ, تو ہمارے بڑے ہی اچھے سینئر حافظ فرحان بھائی جو کہ سب کے رسپیکٹڈ ہیں, اور جو ہے نا انہوں نے مجھے اور سب اسٹوڈنٹس کو بیسیکلی مجھے انفارم بھی انہوں نے کیا کہ آپ کا لسٹ میں نام آ گیا. لسٹ آن لائن اپڈیٹ نہیں ہوئی تھی, تو انہوں نے مجھے کال کی. میرے فادر بڑے خوش تھے, تو وہ والی خوشی جو ہے مجھے آج تک یاد ہے کہ میں جا رہا تھا, میرا خیال ہے کہ میں کسی کام کے سلسلے میں جا رہا تھا. جب واپس آیا تو گھر کے اندر الگ سی رونق تھی. میری مدر جو تھیں وہ میری آنٹی کے گلے لگ کے رو رہی تھیں کہ جو ہے نا ایڈمیشن ہو گئے, اور بڑا ہی خواب تھا. میری سسٹر کا بھی نہیں, اس کا تھا, پھر میرا ہوا. اس کے بعد جو ہے میرے دادا ابو جو کہ 62 کی ایج کے تھے, وہ بھاگتے ہوئے آئے اپنے کلینک سے. وہ ایز اے ڈسپینسر ورک کرتے تھے, تو وہ آ کے بتاتے کہ ہدا کا ایڈمیشن ہو گیا, جبکہ سب کو پتہ ہے, لیکن وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, اور وہ اتنا جو ہے نا سب کو کال کر کے بتا رہے ہیں. پھر جب میں وہاں گیا تو وہاں پہ جو تھے حافظ فرحان بھائی نے بڑا ہی اچھا انوائرمنٹ دیا. انہوں نے سارے لودھرا کے اسٹوڈنٹس اور باقی ڈسٹرکٹ کے بھی اسٹوڈنٹ جو کہ ان کے دوست تھے, ان کو ایک روم پرووائڈ کیا. بڑی ڈارمنٹری تھی ہماری نشتر میں, سینا ہال تھا اس وقت, سوری راضی ہال, وہاں پہ ڈفرینٹ ہالز ہیں. تو راضی ہال میں بڑا ہی اچھا ٹائم رہا وہ, اور انہوں نے جو ہے ہم سب کو جو ہے, ہم اپنے بستر لے کے آئے تھے, ان سب کو جو ہے نا لائن میں ایسے سلا دیا ایک ہی کمرے میں, اور اس کا ڈور باہر سے کلوز کر دیا کہ کوئی آ کے اسے نوک نہ کرے. تو پھر جو ہے ہم وہاں پہ سوتے تھے کمفرٹیبلی. بٹ کالج سے آتے ہوئے, کالج جاتے ہوئے جو ہے نا ہمارا یہی ہوتا تھا کہ بس کسی طرح سے کسی سینئر کے ہتھے نہ چڑھیں ہم. اور جو ہے نا وہاں کی جو فولنگ کا جو معاملہ تھا نا, نشتر کی فولنگ جو ہے وہ پورے پاکستان میں, پورے پنجاب میں ایٹ لیسٹ بہت مشہور ہے. نہیں تو پھر آپ کا جو سینئرز یہ ریگنگ وغیرہ کرتے تھے, کوئی انسیڈنٹس وغیرہ, ڈو یو وانٹ ٹو شیئر دیٹ؟ بہت ہی اچھے انسیڈنٹس بھی ہیں اور بہت ہی بیڈ میموریز بھی ہیں. اچھے انسیڈنٹ میں یہ کہوں گا کہ ایک سینئر تھے ہمارے, بخاری بھائی تھے, بڑے بڑے بال رکھے ہوئے تھے انہوں نے, اور دیکھتے ہی ڈر لگتا تھا ان سے, دور سے آتے تھے. ابھی بھی یاد ہیں بخاری بھائی. تو وہ جو ہیں ہمیں صبح آئے, ہمارے ہال کے باہر کھڑے ہو گئے. انہوں نے سب کو ایسے لائن میں کھڑا کر لیا. ہم نے کہا آج تو گئے, آج تو کلاس میں نہیں جائیں گے, مجھے لگتا ہے آج تو یہیں پہ جو ہے نا مرغے بننا انہیں, اور ناشتہ بھی یہیں پہ بخاری بھائی کے ساتھ ہی کریں گے. تو بخاری بھائی نے کہا چلو سب لائن میں لگ جاؤ. 55 منٹ ہو گئے تھے, 7:55. ہم نے 8 بجے DH پہنچنا تھا, ڈائسیکشن ہال ہوتا ہے ہمارا سب سے پہلا. تو انہوں نے اس کے بعد کہا کہ سب آ گئے ہو؟ ہاں جی. سب کہتے چلو میرے ساتھ.
سب کو ایسے لائن میں لے کے گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ فولنگ نہیں ہوگی تمہاری, میں صرف تمہیں جو ہے نا چھوڑنے جا رہا ہوں ڈائسیکشن ہال. تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ چھٹی کے بعد میں نے انتظار کرنا ہے گیٹ پہ, میں آؤں گا, میں لے کے جاؤں گا آپ کو. بچت ہو گئی. یس, یہ ایک بہت اچھا انسیڈنٹ تھا کہ انہوں نے اتنا اچھا انٹریکشن کیا. فولنگ بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ انٹریکشن کے لیے. اور پھر اگر ہم فولنگ اور ریگنگ دو ایک ڈفرینٹ چیزیں ہیں. فولنگ میں بیسیکلی آپ نے انٹریکٹیو ہونا ہوتا ہے, اس سے تھوڑی سی جگت بازی کرنی ہوتی ہے, تھوڑا سا ہنسنا ہوتا ہے, ایک دوسرے کو جاننا ہوتا ہے. جبکہ ریگنگ جو ہے اس میں جو ہے نا بیسیکلی جو ہے نا ٹارچر ہے. ریگنگ میں کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, یونیورسٹی سے آپ بھی گزرے ہیں. تو نشتر میں جو تھی ریگنگ وہ اس طرح سے تھی کہ کچھ بچے مسجد میں بیٹھ کے ایون کہ جو ہے نا دعائیں کیا کرتے تھے, یا اللہ ہمیں یا تو اٹھا لے یا ہمیں گھر بھیج دے کسی طرح سے, اور روتے تھے بیٹھ کے. لیکن ان کو جو ہے بعد میں پھر کچھ جب سینئرس کو پتہ چلا کہ یہ ہو رہا ہے معاملہ, بچے رو رہے ہیں مسجدوں میں بیٹھ کے, تو انہوں نے ان سب بچوں کو اکٹھا کیا جو کہ مینٹلی طور پہ اپسیٹ تھے بہت زیادہ کہ کوئی سوسائڈل اٹیمپٹ والی سائڈ پہ نہ چلا جائے. ایون کہ اس طرح سے بھی ہوتا تھا. تو اس کو جو ہے پھر مینٹلی طور پہ اسٹیبل کیا, اس کو ریلیکس کیا. اور فولنگ میں ایک یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ فولنگ ہو گئی اس کے بعد آپ کو کھانا کھلایا جاتا تھا. تو یہ فولنگ ہو رہی ہے, ریگنگ نہیں ہو رہی. ریگنگ نہیں ہو رہی. ریگنگ میں تو بعض اوقات ایسے ہی بھیج دیتے تھے بغیر کھائے پیے بھی, چلو جاؤ بھائی. اور کلچر کیسا تھا نشتر کا؟ جب آپ ایک اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ کی بہت ساری میموریز بھی بنتی ہیں, لیکن ایک پورا کلچر کیسا تھا اس کا؟ نشتر کا نام آتے ہی جو ہے نا گوسپ بم اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, لائک رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. نشتر کا جو ٹائم تھا دیٹ واز دا بیسٹ ٹائم آف مائی لائف آئی کین سے. اور اس میں جو ہے ہمارا یہ ہوا کہ شروع سے ہی ہمیں اچھی گائیڈ لائن ملتی گئی اور ہم اچھے طریقے سے وہ ٹائم پاس کرتے گئے. بٹ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جیسے میں یہاں سے میچورٹی والے لیول پہ گیا تھا, وہاں پہ جا کے میچور ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو اس درمیان میں ہماری کچھ اسٹڈی کا بھی لیپس آ جاتا ہے, آپ اسٹڈی نہیں کر پاتے. پھر لیکن جب میچورٹی آپ کو آتی ہے تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ شاید یہ کچھ غلطیاں کی تھی زندگی میں, آپ نے اسٹڈی صحیح سے نہیں کی یا آپ نے ٹائم ویسٹ کیا, آپ سوتے رہے ہاسٹل میں. تو جب آپ صحیح ہوتے ہیں, آپ کا مائنڈ سیٹ بنتا ہے پھر اسٹڈی کی طرف, تو پھر آپ کو ایک اچھی بیس پرووائڈ کر سکتا ہے آپ کا انسٹیٹیوٹ. تو نشتر اس معاملے میں بہت جو ہے نا گاڈ گفٹیڈ ہے کہ وہاں پہ وہ ساؤتھ پنجاب کا سب سے بڑا ایک انسٹیٹیوٹ ہے. تو میں نے جو ہے 3rd ایئر سے فائنل ایئر تک بہت ہی اچھا ٹائم اسپینڈ کیا. اس کے 1st اور 2nd ایئر مجھے تھوڑا سا امپروومنٹ کرنے میں, پرسنالٹی گروم کرنے میں لگتی رہی. تو 3rd ایئر 4th ایئر فائنل ایئر میں ہماری ہاسپٹل وارڈ میں روٹیشنز ہوتی تھی, ہاسپٹل پیشنٹ انٹریکشن, اور بڑا ہی اچھا ٹائم یوز کیا. میں وارڈ میں بڑا ایکٹیو رہتا تھا, مجھے اچھا لگتا تھا پیشنٹ سے انٹریکٹ کرنا, اور اس ٹائم کو میں پورا یوٹیلائز کرتا تھا. 10 بجے سے 2 بجے تک کا ٹائم, 4 گھنٹے اس کو پراپر یوٹیلائز کرنا, ہسٹری, ایگزامینیشن, پراپر پیٹرن کے ساتھ چلنا. ہاں ڈفرینٹ کلاسز میں ڈفرینٹ آپ کو جو ہے ڈفیکلٹیز آ سکتی ہیں. 1st ایئر میں آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ پڑھنا کیا ہے. 2nd ایئر میں جب آپ کو سمجھ آتا ہے کہ پڑھنا کیا ہے, پھر آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا پڑھنے کا, کیونکہ آپ نئے نئے سینئر بنے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے جب آپ 3rd ایئر میں جاتے ہیں تو پھر آپ تھوڑا سا پڑھائی کی طرف بیٹر ہوتے ہیں. اچھا کریں. نجم بھائی, ایک کوشچن میں نے یہاں پہ آپ سے کرنا ہے, اور وہ کوشچن یہ ہے کہ سوشل میڈیا, چونکہ میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں, میں نے سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھی ہیں, یہ وائوا سے ریلیٹڈ جو باتیں ہوتی ہیں, متس ہوتی ہیں, ریالٹی ہوتی ہے؟ یہ کچھ ریالٹی بھی ہوتی ہے, کچھ متس بھی ہوتی ہیں. جیسے کہ اگر کہا جائے کہ وائوا میں مارکس جو ہیں وہ مطلب کہ فیورٹزم پہ لگتے ہیں, یو کین سے کچھ حد تک ہوتا ہے ایسے. جیسے کہ آپ اگر ڈاکٹر سن ہیں تو آپ کو آبویسلی ایک ڈاکٹر کا بچہ اگر ڈاکٹر ہی بن رہا ہے تو دوسرے جو ہیں سارے جو ہیں ان کے کولیگز ہی ہوں گے آبویسلی, جو وائوا لے رہے ہوں گے, جو سب کچھ کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو وہ آبویسلی اسے فیور کریں گے تھوڑا, اور بنتا بھی ہے, میرے نزدیک بنتا بھی ہے, کیونکہ میں ایک ڈاکٹر کا بیٹا نہیں تھا تو میں یہ کہوں گا کہ یار یہ فیورٹزم ہو رہی ہے. لیکن اب نیکسٹ اگر میرا بیٹا ہے وہ ڈاکٹر بنے گا, تو ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے, تو وہ کہتے تھے نا بڑھائی کا بیٹا بڑھائی بنے, کسان کا بیٹا کسان کریں, تو ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہی بنے گا, اور اس کا بنتا بھی ہے کہ اس کو مارکس ملیں زیادہ. تو ٹھیک ہے. اور ہاں وہاں پہ اندر جا کے آپ سناتے کیا ہیں کیا نہیں سناتے, وہ پھر اس کی الگ سٹوری ہوتی ہے. اندر جا کے موسٹلی سوری سر کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جو پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے نالج کے مطابق پوچھ رہے ہوتے ہیں, اور ہم جو جواب دے رہے ہوتے ہیں وہ ہم اپنے نالج کے مطابق. سوری سر, ایکسپوجر بھی آئی گیس نہیں آتا. ہاں
اس میں کیونکہ ہاں آپ سیکنڈ تھرڈ یا فورتھ نمبر پہ آ رہے ہیں تو آپ کو کچھ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جو ہے نا کس طرح کے کویشچن پوچھ رہے ہیں. لیکن آپ اگر پہلے بچے ہو اپنے بیچ کے تو آپ پھنس گئے. رول نمبر 1 ہمیشہ رول نمبر 1 جو ہے سارے ایکسپیریمنٹ آپ پہ ہوں گے کہ بچے باہر آ کے آپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. ہاں پھر آپ سر جو ہیں وہ اپنے کویشچن بھی دیکھیں گے یار اس بچے کو تو آ ہی نہیں رہا, پھر وہ اپنے کویشچن بھی لینینٹ آپ کے بعد ہی کریں گے کہ یار چلو آپ کا رگڑا پھر رہا رگڑا لگ گیا. اچھا, یہیں سے ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر سن سے ریلیٹڈ. اگر کوئی فار ایگزامپل بزنس کی طرف آیا رائٹ آفٹر MBBS تو اس کا کیا اس میں اسکوپ آ جائے گا؟ اس کا یہ ہے کہ بزنس میں آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہیں یا ایک ڈفرینٹ بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں, تو اگر آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہی رہتے ہیں تو اگر آپ گراس روٹ لیول سے آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں اٹ مینس کہ آپ کو سب کچھ بیسیکلی خود اسٹارٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ ڈاکٹر سر نہیں ہیں, آپ بیسیکلی خود, جیسے میں آج کل ایز اپنی پرائیویٹ پریکٹس کر رہا ہوں تو مجھے گراس روٹ لیول سے اسٹارٹ کرنا پڑا. مجھے سب کچھ جو ہے وہ بیس سے اسٹارٹ کرنا پڑا, بنا ہوا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو ہاں اگر کوئی ڈاکٹر سن ہے وہ اپنے فادر کے ساتھ لائک اس کے فادر سرجریز کرتے ہیں, ہی کین اسسٹ بیکاز ہی از این MBBS ڈاکٹر, اور وہ ہی کین بی اے گڈ اسسٹنٹ کیونکہ اس نے ہاؤس جاب میں اپنے اسسٹ کروائے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ جب اسسٹ کروا رہا ہے تو جب اس کی اسپیشلائزیشن کے اندر وہ انڈکشن ہوگی, وہ اسپیشلائزیشن کر کے آئے گا تو ہی ول بی اے گڈ سرجن. تو یہ آپ کا بزنس بہت اچھا ہے. اگر آپ کے فادر ہیں, کوئی سرجن ہیں, کوئی آپتھمولوجسٹ ہیں, کوئی میڈیسن کے اسپیشلسٹ ہیں, آبویسلی یو ہیو ٹو پرسو اٹ. میں یہی کہوں گا کہ آپ کو ایک نیا ٹریک, ہاں اگر کچھ ہے بچے انتھوزسٹک ہیں, انہوں نے ایک نیا ٹریک بنانا ہے, دے وانٹ کہ وہ ایک نیا ٹریک پہ چلیں تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن دیٹ از اے گڈ اپرچونیٹی فار اینی ون کہ وہ اپنے فادر کے ہی اس فیلڈ میں جائیں, کو اسی کو ہی آگے لے کے چلیں. اچھا, اس پہ میرا پھر یہ سوال ہے کہ اگر میرے جیسا بندہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے, کیپٹل ہے, اور وہ اس فیلڈ میں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, تب کون کون سی ونڈوز اوپن ہوتی ہیں وہاں پہ جا کے؟ آج کل جو ہے یہ بڑا ہی سسٹم چلا ہوا ہے کہ ایک پرسن ہے نان میڈیکل ہے, تو اس نے جو ہے اس کے پاس انویسٹمنٹ تھی کوئی 15-20 کروڑ کی, تو اس نے جو ہے ایک بڑا انسٹیٹیوٹ اوپن کر دیا اور بڑا ہاسپٹل اوپن کر دیا. میڈیکو سرجیکل ہاسپٹل نارملی ملتے ہیں ہمیں بہت سارے. اس میں جو ہے وہ ایز اے CEO ورک کرتا ہے, اپنے انڈر جو ہے وہ ڈاکٹرز رکھ لیتا ہے. اسے 3 سے 4 ڈاکٹرز ہائر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, مارننگ ایوننگ نائٹ پہ ڈاکٹرز دکھانے ہیں. اس نے ایمرجنسی کا ڈاکٹر دکھانا ہے, وہ CVs ایزیلی مل جاتی ہیں اسے, اور ڈاکٹرز بھی مل جاتے ہیں. آج کل 40-45 ہزار میں اتنی زیادہ جو ہے نا آج کل بے روزگاری ڈاکٹر میں کامن ہو گئی ہے, سیچوریشن ہے, تو وہ ایزیلی 40-45 ہزار میں اسے مارننگ ایوننگ نائٹ کے لیے تینوں کے لیے الگ الگ ٹائم میں مل جائیں گے ڈاکٹرز. پھر اس نے دکھانا ہوتا ہے کہ آنر کون ہے, وہ اپنا دکھا دیتا ہے, ساتھ میں 2-3 اسپیشلسٹ دکھا دیتا ہے, تو وہ اس کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے. اور یہ سب جینون بھی ہوتا ہے, بہت سارے ہاسپٹلس جینون بھی کر رہے ہیں, لیکن کچھ جو ہے نا پھر وہ ایز اے بزنس بھی سے لے کے چل رہے ہیں. بٹ آئی ول سے کہ جب سے یہ صحت کارڈ آیا ہے تو اس نے لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانی بھی کر دی ہے. بس بٹ اس کے پیچھے جو ہے کچھ جو ہے وہ لوگ بزنس بھی کر رہے ہیں. ان شارٹ اگر میں کہوں تو بزنس جو ہے وہ آپ کو 5 سے 10% ملے گا, لیکن موسٹلی لوگوں کا فائدہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اس صحت کارڈ کی وجہ سے. یس, آپ کا گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ جو ہیں, گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں, اس پہ برڈن کم ہو گیا ہے. آپ کے بیڈز وہاں پہ لمیٹڈ تھے. آپ نے جب سے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ آئے ہیں آپ انہیں صرف پے کرتے ہیں, انہوں نے جو آپریٹ کیا, انہوں نے جو ایڈمیشنس کیے, گورنمنٹ انہیں پے کرتی ہے. باقی سارے کا سارا لے آؤٹ اور سارے کا سارا جو ہے ایڈمنسٹریشن ایوری تھنگ ان کی خود کی ہے. بس اس پہ چیک اینڈ بیلنس ایک تھوڑا سا اور مزید بڑھا دینا چاہیے. میرے نزدیک ابھی بھی بہت اچھا چیک اینڈ بیلنس ہے. ہر 2 سے 3 جو ہے صحت کارڈ پہ ہاسپٹل جو ہوں گے اس کے اوپر جو ہے ایک DMO ہوتا ہے, وہ بڑا ہی اچھا چیک اینڈ بیلنس کرتا ہے. آ کے پراپر فائل چیک ہوتی ہے. میں نے خود نے بھی ایک جو ہے ہیلتھ کارڈ والے انسٹیٹیوٹ میں ورک کیا ہے, اور ابھی بھی میں ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں ورک کر رہا ہوں جو کہ ہیلتھ کارڈ پہ ہی ہے. تو وہاں پہ DMOs ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں, چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. لیکن پھر بھی کچھ کالی بیڑے تو ہر جگہ پہ ہوتی ہیں, وہ کوئی نہ کوئی رستے نکال لیتی ہیں. تو لیکن ان شارٹ میں اگر بتاؤں تو لوگوں کا بہت فائدہ ہو رہا ہے اس سے. نہیں, میرا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ آج 17 نومبر ہے 2023, تو کیا ہم جو سنتے ہیں کہ جی صحت کارڈ بند ہو گئے ہیں, کیا اس کے متعلق افواہ ہے, ریالٹی کیا ہے؟ یس, لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ صحت کارڈ بند ہو گئے ہیں. بیسیکلی سرجریز جو تھی پہلے وہ میٹرنٹی سے ریلیٹڈ جو آپریٹ جو تھے, ان میں سے جو ہے نارمل ڈیلیوریز جو ہیں اور سیزیرینس, وہ بیسیکلی گورنمنٹ نے اس پہ ختم کر دی ہیں. اور اس کے علاوہ جو دوسری سرجریز ہیں اس میں 70% گورنمنٹ پے کرتی ہے, 30% جو ہے وہ خود جو ہوگا پیشنٹ جو ہوگا وہ پے کرے گا. اچھا, ایک اور بڑی مس چلتی ہے, وہ آپ نے کلیریفائی کرنی ہے. کہتے ہیں جی کہ اگر ایک آپریشن 10,000 روپے کا ہے
جو انسٹیٹیوٹ والے ہیں وہ اس کو 15,000 پہ شو کرا دیتے ہیں. از دس پاسبل؟ نو، یہ بالکل بھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ کیٹیگری ہوتی ہے ہر ہاسپٹل کی ہیلتھ کارڈ میں. ٹھیک ہے، ہیلتھ کارڈ میں گورنمنٹ خود آ کے وزٹ کرتی ہے. گورنمنٹ کے جو ہے آن دا صحت کارڈ کے جو بیک پہ جو ہے ٹیمز جو ہیں وہ آ کے وزٹ کریں گی، ان کو کیٹیگری دیں گی، اے کیٹیگری، اے پلس کیٹیگری، بی اینڈ سی. تو آپ کا کوئی بھی آپریٹ ہوگا تو وہ اسی کیٹیگری میں فال کرے گا. ہر کیٹیگری کے لیے ڈفرینٹ ریٹس ہیں. ٹھیک ہے، وہ بیسڈ آن دیئر presence, availability of the instruments, availability of the facilities for the patient, AC کی اویلیبلٹی اور ڈفرینٹ چیزیں ہیں کہ او ٹیز کتنے ہیں ہاسپٹل میں اینڈ ڈاکٹرز کتنے اویلیبل ہیں، فیسلٹیز کتنی ہیں، آل دیٹ، بیڈس کتنے اویلیبل ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. تو اس پہ اے بی سی پہ کرائٹیریا جو ہے وہ فال کرتا ہے، اس کے اکارڈنگلی دیتے ہیں. ہاں اگر کوئی مطلب کسی کا ہوا ہے آپریٹ ڈفرینٹ اور وہ ڈفرینٹ آپریٹ جو ہے مہنگی والا آپریٹ پٹ کر دے، بٹ اس کے لیے بھی انہیں ایویڈنس دینے پڑیں گے، پراپر ایویڈنس کہ انہوں نے آپریٹ کیا ہے. اس کے لیے ایک پکچر بھی جاتی ہے پیشنٹ کی لے کے کہ کس جگہ کا آپریٹ ہوا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ایکس ریز ہیں وہ بھی اٹیچ کیے جاتے ہیں، لیب انویسٹیگیشنز اٹیچ کی جاتی ہیں. دیر از پراپر وے. تو دیر از نو چانس، اور منیمم چانس 0.1% آپ کہہ سکتے ہیں، 0.1% کہ وہ کوئی جو ہے نا اس طرح سے اس چیز کا بینیفٹ اٹھا لے، لیکن بہت کم چانسز ہوتے ہیں. چلیں، یہ میرا ایک اور سوال ہے جو میں نے پوچھنا تھا. میں نے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں بھی میں گیا ہوں، سرکاری میں بھی میں گیا ہوں. جو نئے بچے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ ہاؤس جاب والے بچے ہوتے ہیں، بعض بچے جو ہیں وہ بڑے پولائٹ مینر میں پیشنٹ سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض ایسے اسٹوڈنٹس میں نے دیکھے ہیں کہ جن کو دل کر رہا ہوتا ہے کہ ہم بھی بتا دیں کہ وی آر آلسو ینگ. ٹھیک ہے، تو وہ آپ سمجھ گئے ہیں بہتر. تو کیا ڈفرینس انسٹیٹیوٹ کا ہوتا ہے یا ڈفرینس جو ہے وہ ان کے اپنے مائنڈ سیٹ کا ہوتا ہے؟ دیکھیں، میں نے جہاں تک آبزرو کیا ہے نا، اگر کسی کا پیشن اس کا پروفیشن بن گیا ہے تو وہ اسے بڑا ہی اچھے طریقے سے ڈیل کرے گا. اگر اور دوسری بات یہ کہ آپ کی بیک پہ تربیت کیسی ہے، آپ کے مائنڈ کے اندر آپ کو صبر سکھایا گیا ہے، اور بیک پہ آپ کا یہی ہے کہ صرف پیسہ پیسہ، یا کوئی انسانیت بھی آپ کے پیچھے مائنڈ میں ہے، بیک آف مائنڈ. تیسرا ایک سسٹم بھی ہوتا ہے کہ آپ سسٹم میں ایک آ گئے ہیں نا، اس کا سسٹم ایسا چل رہا ہے، آپ کے سینئرز کو آپ دیکھتے ہیں، اپنے جونیئرز کو دیکھتے ہیں، سب کو دیکھتے ہیں، اپنے کولیگس کو دیکھتے ہیں، آپ اس کے اکارڈنگلی ڈھلنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے، اپنی تھاٹس ہوتی ہیں، وہ پولائٹلی چلتے ہیں کس طرح سے. اٹ ڈیپینڈ آن آل دیز سینیریوز، بٹ بیسیکلی سسٹم نے بھی اکثر لوگوں کو فرسٹریٹ کر دیا ہے، کیونکہ ان کی پے جو بہت کم ہے، ورکنگ آورز بہت زیادہ ہیں. 48 آورز نارملی مطلب ہے کہ نا الاؤڈ ہیں. ہاؤس جاب میں تو دیر از نو لمیٹیشن آف آورس، یو آر کمپلیٹلی آن کال 24/7. سیم از فار دا پی جی آر، پوسٹ گریجویشن رجسٹرار جو ہوتے ہیں، وہ بھی ان کا بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ 24/7 ریزیڈنٹ ہے وہاں پہ ان دا ہاسپٹل، کبھی بھی آن کال ہو سکتے ہیں وہ نہ. پھر تو آپ کی عیدیں بھی گئی، آپ کے سارے ایونٹس بھی گئے اگر آپ اس ٹینیور میں آتے ہیں. ہاں، یہ عیدوں سے مجھے یاد آیا، جب میں ہاؤس جاب میں تھا تو میری نائٹ تھی ایمرجنسی کی، تو میں چاند رات پہ جو ہے میں آیا ہوا تھا گھر. میں نے 2 دن کی میری درمیان میں چھٹی آ گئی، تو میں 2 دن کے لیے آیا. پھر چاند رات پہ یہاں سے نکلا تھا، میں رات کو تقریباً 6 بجے یہاں سے نکلا، 8 بجے میں ملتان پہنچا. 8 بجے میں نے ڈیوٹی کی ایمرجنسی کی. وہاں پہ مجھے سونے کا ٹائم نہیں ملا کیونکہ میڈیکل ایمرجنسی تھی. میڈیکل ایمرجنسی بہت ہیکٹک ہوتی ہے. تو وہاں سے پھر میں صبح 8 بجے عید والے دن نکلا ہوں، وہاں سے رستے میں نماز پڑھی ہے مسجد میں، پھر وہاں سے واپس آیا ہوں گھر. اس طرح سے ایک عید گزری، تقریباً 4 عید اسی طرح سے گزری تھی ہاؤس جاب. کہنا آسان ہے، جب اوپر سے گزرتی ہے نا تو بہت مشکل ہوتا ہے. فیملی کے ساتھ بندے کو بڑا ہی مس کرتا ہے فیملی کو نا ان ایونٹس پہ. اچھا، اس پہ اب میرا آگے آپ سے کوشچن تھا جو آپ نے ہاؤس جاب سے متعلق میں نے بچوں سے متعلق پوچھا. آپ نے کہا کہ بعض دفعہ سسٹم سے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. ایک ویڈیو میں نے ابھی دیکھی تھی ڈاکٹر علی کی، وہ بتا رہا تھا کہ ان کی کوئی کلاس فیلو ہیں جو کہ ادھر ان کے ساتھ پڑھ رہی ہیں. وہ بتا رہے تھے کہ دہلی میں ان کا کیا وہ پینگ اسٹرکچر ہے، وہ بل جو بجلی کا ہے وہ 200 یونٹ معاف ہے. وہ آئی گیس آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہونی ہے. تو یہاں پہ ان کی بچوں کی جو پے ہے وہ بہت. تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کتنا ہمارا یہ میں کوئی میئر نہیں کر سکتا اس کے پیچھے ایفرٹس کے پیچھے، لیکن منیمم سے منیمم کتنا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے تو بچے جو ہیں موسٹلی جو ہے وہ اسٹرائک بھی کرتے ہیں. اور یہ اب سے نہیں چل رہا ہے، یہ تقریباً پچھلے 10-15 سال سے جو ہے نا چیز چل رہی ہے کہ جی ہماری جو تنخواہیں ہیں وہ اتنی نہیں مل رہی جتنے ہمارے ایفرٹس ہیں. اور وہ بچے ہم نہیں ہیں، یعنی ہماری ایج کے بچے نہیں ہیں، وہ ہم سے 10 سال بڑے لوگ بھی اس اسٹرائک کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ مطلب کہ کیا کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جس طرح سے انفلیشن بڑھتی ہے نا، ہمارے جو ہے کام کرنے والا طبقہ جو ہے اس کا اس طرح سے بیسیکلی کبھی بھی انکریمنٹ نہیں لگتا. ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ ہی انفلیشن بڑھ رہی ہے.
اگر تو اس اکارڈنگلی جو ہے اس کے اکارڈنگلی چلیں ہم تو اس وقت جو ہے اگر ہم انڈیا میں دیکھا جائے جیسے آپ نے بات کی ہے تو وہاں پہ جو ہے نا پی جی آر جو ہوتا ہے پوسٹ گریجویشن رجسٹرار جو ہوتا ہے اسپیشلائزیشن کے اندر چل رہا ہوتا ہے, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر ہوتی ہے, اس کے بعد اس کا اسپیشلائزیشن ختم ہوتا ہے, اس کو انڈیا میں 1,30,000 اس کی جو ہے نا پے ہے. اور یہاں پہ ہمارے 1 لاکھ سے سٹارٹ ہو رہی ہے, وہ انڈین روپیز میں ہے, 3 گنا زیادہ ہے. یس 3 گنا زیادہ ہے. وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. وہاں پہ جو ہیں کتنے مطلب ہے کہ نا چیزوں کے ریٹس لو ہیں پاکستان کے اکارڈنگ, لیکن پھر بھی یہاں پہ 1 لاکھ سے سٹارٹ ہو رہی ہے, 1,02,000 اسٹارٹنگ فرسٹ ایئر کا, وہ بھی ابھی انکریز ہوا ہے, ورنہ تو 98,000 تھا, 1,02,000 پہ گیا ہے. نیکسٹ ایئر جو ہے وہ تھوڑی بہت انکریمنٹ ہوتی رہتی ہے 1-2 ہزار کے اکارڈنگلی ہر سال. تو میرے اکارڈنگلی جو میرے نزدیک جو ہے اس کو منیمم بھی 1.5 لیکس تک ہونا چاہیے, جس طرح سے پاکستان میں انفلیشن چل رہی ہے اور ایک فیملی کو اس میں چلانا, اور آپ جب اسپیشلائزیشن کر رہے ہوتے ہیں اس درمیان میں آپ میرڈ بھی ہوتے ہیں, تو وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ فیملی میں ہاں ایک رسپانسبلٹی آ گئی ہے آپ کے اوپر, دوسرے سٹی میں جا رہے ہیں, آپ کو اپنے سٹی میں نہیں ملی تو آپ دوسرے سٹی میں جا رہے ہیں, وہاں پہ ہاسٹل کے آنے جانے کے ٹریول کے اور سارا کچھ کھانے کا خرچہ, آج کل اتنی انفلیشن ہے. آپ کا جو ٹینیور تھا وہ لائک ایف ایس سی میں 2013-15 اور ہمارا 2014-16 تھا. اس ٹائم پہ سوشل میڈیا پاکستان میں اتنا نہیں تھا, لیکن ایک ٹرینڈ تھی جو وہ اس ہر جگہ پہ ہی چل رہی تھی جی کہ آپ ڈاکٹر بن جائیں گے, آپ کو بہت اچھی جاب مل جائے گی, ایوری تھنگ خان صاحب کی طرح کے سکون قبر سے باہر بھی آ جائے گا, ٹھیک ہو گیا. لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 7-8 سال کے اندر ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ تصویریں دیکھتے ہیں کہ 2 پوسٹ ہیں اور اس کے پیچھے 100 بچے کھڑے ہوئے ہیں لائن کے اندر, اپلیکینٹس کھڑے ہوئے ہیں دروازوں کے باہر, سارے ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں, اپنی وہ جاب لینا چاہ رہے ہیں اور انہیں جاب نہیں ملتی. تو اس کی کیا ریزن ہے آخر کار؟ آئی کین سی یہ کس طرف اشارہ ہے. ابھی ریسنٹلی ایک میں نے بھی پوسٹ دیکھی تھی, تو ہوا یہ بیسیکلی 2015 تک جو ہے جو گریجویٹ نکل رہے تھے, 2018 تک بھی ایون کے 19 تک بھی جو گریجویٹ نکل رہے تھے ان کو پی پی ایس سی کے سیٹس فوراً مل جاتی تھی. اگر پی پی ایس سی کے تھرو نہیں مل رہی ایڈ ہاک بیس پہ مل جاتی تھی. اگر ایڈ ہاک بیس پہ نہیں مل رہی تو ہمارے یہاں پہ پی ایچ ایف ایم سی ایک جو ہے نا پرائیویٹ ادارہ ہے, آرگنائزیشن ہے, جس کو گورنمنٹ جو ہے بیسیکلی جو ہے وہ ان کو پے کرتی ہے اور وہ آگے جو ہے ڈاکٹرز ہائر کرتے ہیں, تو ان میں مل جاتی تھی. اب جو ہوا یہ کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, ٹھیک ہے, کسی چیز کی اگر ڈیمانڈ زیادہ ہے اس کی سپلائی کم ہے تو آبویسلی اس کو جو ہے نا زیادہ لوگ اس کے پیچھے بھاگیں گے. اب جو ہے ڈیمانڈ ہے لیکن اس ڈیمانڈ کو صحیح طریقے سے جو ہے نا آرگنائز نہیں کیا جا رہا. بیسیکلی یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے خود کے ہاتھ میں, ان کا صرف پیشنٹ کے ساتھ انٹریکشن ہے, ان کے ساتھ عوام کے ساتھ, ان کا اوپر کسی بھی چیز میں کوئی ہاتھ نہیں ہوتا, نہ ہی یہ کسی بڑی پوسٹ پہ پہنچ کے ان کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہیں خود سے سیٹس نکال سکیں. بیسیکلی ان کی جو سیٹس ہوتی ہیں وہ انڈر جو ہے نا ہر ڈسٹرکٹ کے یا پھر سینٹرل گورنمنٹ کے انڈر آتی ہیں, تو پھر وہی سیٹس نکالتے ہیں. ان سیٹس کو صحیح طریقے سے جو ہے نا اسٹریم لائن نہیں کیا جاتا, تو اس لیے جو ہے نا بہت زیادہ سیچوریشن ہو جاتی ہے, اور اس سیچوریشن کی وجہ سے اب گریجویٹ 2 سال کے گریجویٹ, پچھلے 2 سال کے گریجویٹ ہمارے سینئر نکلے ہوئے تھے, اب ان کو کچھ کو سیٹس مل گئی ہیں, کوئی کہیں پہ اٹیچ ہو گیا, کوئی کسی کو ڈسپینسری مل گئی ہے, کہ کوئی پی پی ایس سی کے تھرو چلا گیا, کوئی ایڈ ہاک کے. اب ہم اور ہمارے جونیئرس وہ ابھی بھی جو ہے نا پرائیویٹ میں انسٹیٹیوٹ میں یا اپنا کچھ سسٹم سٹارٹ کیے ہوئے, اوبویسلی کمانا تو ہے, اب کھانا تو ہے, تو اس طرح سے وہ چل رہا ہے سب کا نظام. بٹ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے نا اس کے اندر امبیلنس ہو گیا ہے کچھ. مین ٹو سے کہ ابھی بھی جو نمبر آف ڈاکٹرز پاکستان پروڈیوس کر رہا ہے وہ پاکستان میں رہ کے جاب جو ہے اپرچونیٹیز, اگر ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ریشو ٹھیک کر دیا جائے تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی ٹریکس ہیں بہت زیادہ, باہر بھی جا رہے ہیں, باہر بھی ڈیمانڈ ہے, لیکن اگر یہاں پہ بھی اس ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو بیٹر کر دیا جائے اور جو ان کی جابس ہیں ان کو جابس کو پراپر اسٹریم لائن کر کے وقتاً فوقتاً نکالتے رہیں, نہ کہ اتنی دیر تک ان کو روک کے رکھیں, پھر اس کے بعد کوئی 6 مہینے بعد سال بعد اکٹھا ایڈ دیں, اور پھر اس میں بھی جو ہے نا پریورٹی جو ہے ان کو دی جائے جن کی اپروچ ہو یا کچھ اور ہو. تو آن دا بیسس آف دا میرٹ اگر ہو سسٹم, تو اسٹریٹ سسٹم ابھی بھی اتنا نہیں بگڑا, اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے. میں نے ایک سوشل میڈیا پہ کسی پولیٹیشین آئی گیس, مجھے ان کا نام نہیں بالکل نہیں یاد آ رہا, میں نے بہت زور لگایا تھا, انہوں نے کہا تھا جی کہ ہمارے پاکستان کا میڈیکل سسٹم ہے نا یہ کریٹ بالکل ٹھیک ہوا ہے, لیکن اس پہ برڈن بہت زیادہ ہے. آپ کے کیا کمنٹس ہیں اس پہ؟ بالکل, میں برڈن کی طرف اگر لے کے جاؤں تو یو کین ناٹ ایکسپیکٹ کہ کتنا زیادہ برڈن ہے. اب ہمارے پاس فار ایگزامپل جب میں نشتر میں ہاؤس جاب میں ہوا کرتا تھا تو ایک دن کے اندر کم از کم جب اگر ایمرجنسی ہے تو 80 ایڈمیشن ٹو 90 ایڈمیشنز ایک وارڈ میں ہو جاتے تھے, اور کمپیوٹر کی جو لمٹ ہوتی تھی نا اس کو ایکسٹینڈ کر جاتے تھے.
کہ اور وہاں پہ ایرر آ جاتا تھا کہ کمپیوٹر کے اندر اب فردر ایڈمیشنز نہیں ہو پائیں گے, آپ جو ہے جا کے کیا تو کچھ ڈسچارج کریں یا کوئی نیو ایڈمیشنز کریں, کچھ شفٹ کریں کوئی, یا مینولی اپنے پاس رکھیں. تو اتنا زیادہ برڈن ہے. اور بیڈز جو تھے وہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ 31 بے میں تھے, 31 بے میں تھے. درمیان میں گیلری میں بھی لگاتے تھے, گیلری میں بیڈ ایکسٹرا ایڈ کیے جاتے تھے. نرسز اور جو ہے ڈاکٹرز مل کے جو ہے نیو بیڈ ڈریگ کرتے تھے جیسے ہی وہ ایمرجنسی سے آئے. اب ایمرجنسی رات 12 گھنٹے کی ہے, اس کے بعد وارڈ میں آئیں گے, راؤنڈ کروائیں گے, 16 گھنٹے ہو گئے. راؤنڈ کے بعد ان پیشنٹس کے سارے ورک کروائیں گے, 18 گھنٹے یا 16 گھنٹے کے بعد وہ گھر جائیں گے. پھر اگلی نائٹ کے لیے پھر آئیں گے, ٹھیک ہے, وہ وارڈ کے اندر ہوگی. پھر آپ کو ایک سٹے ملے گا اگلا دن, آپ اس میں راؤنڈ کروائیں گے جسٹ, پھر اگلے دن پھر مارننگ پہ آئیں گے. صحیح. تو اس کے بعد میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ جو ہم بات کرتے ہیں انٹرنس کی, تو پرائیویٹ میڈیکل کالج سے جو بچے پاس آؤٹ ہوتے ہیں ان کا کیا آج کل امپیکٹ ہو رہا ہے, پازیٹیو ہو رہا ہے, نیگیٹو ہو رہا ہے ان دا سسٹم؟ کیونکہ اس میں بہت زیادہ ڈبیٹ ہی چلتی ہے. ایک بچہ کہتا ہے کہ یار میں نے میرٹ پہ ایڈمیشن لیا, میں نے 5 سال میرٹ پہ پڑھا, اور ایک ایسا بچہ جس کے FSC میں اتنے مارکس نہیں آتے, وہ اچھی سی اماؤنٹ جو ہے وہ اس میں ایڈ کرتا ہے اور وہ اس سسٹم کے اندر آنے کی کوشش کرتا ہے. تو کیا آپ اس بارے میں کہنا چاہیں گے اس ڈبیٹ کے متعلق؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بیسیکلی انسٹیٹیوٹ جو کہ PMDC سے ایفیلیٹ ہو گئے ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں پرائیویٹ, ٹھیک ہے. اگر ان پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہوتا تو اب جو ہے یہ والی نوبت نہ آتی کہ ایون کہ ایک دوسرے کو ہی کھانے لگ گئے ہیں ڈاکٹرز کہ یار پرائیویٹ والا غلط ہے, گورنمنٹ والا غلط ہے. بیسیکلی پیرنٹس جو بچوں کو ایڈمیشن دلواتے ہیں, باہر اس چیز کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے کہ کون بچہ کس چیز میں ایڈمیشن لے رہا ہے. وہاں پہ جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ اپنے بچے کو اس میں ایڈمیشن کروا دے گا. اور ہاں ایک میرٹ ہونا چاہیے جو کہ پرائیویٹ میں بھی فالو ہو رہا ہے کچھ حد تک, لیکن کچھ حد تک مزید بھی اسے فالو کرنا چاہیے. اور پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ پہ چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے تھوڑا, کہ کچھ تھوڑے سے یا تو کم کر دیے جائیں یا جتنے ہیں پھر اتنی سپلائی کی جائے سیٹس آگے ڈاکٹرز کے لیے. تو ڈاکٹرز آپس میں ورنہ ایسے لڑتے مرتے رہیں گے. اس کے علاوہ پھر فورن گریجویٹس بھی آتے ہیں. تو بیسیکلی ایک جو ہے نا, یا تو انٹرنس ایگزام کو زیادہ اسٹرکٹ کیا جائے یا کچھ ان پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کو کم کیا جائے, کچھ نہ کچھ اب کرنا پڑے گا, ورنہ تو جو ہے نا یہ چیزیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں. اور نیو گریجویٹ اس بیچارے کو کچھ نہیں پتا, اس کے پیرنٹس نے اسے لگا دیا یا اس کو خود کا پیشن تھا, وہ اس ٹریک پہ چل پڑا ہے. اب جب وہ نکل گیا وہاں سے تو اس کا کیا قصور ہے؟ بیسیکلی اس کو جو کہا جاتا ہے کہ میرا میرٹ تمہارا میرٹ نہیں بنا تھا یا میرا میرٹ بن گیا تھا, یار اس اسٹوڈنٹ کا کیا قصور ہے جس نے اتنے پیسے لگا لیے, ٹھیک ہے. یا تو اتنے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ نہ بناؤ تم لوگ, یا پھر اگر بنا رہے ہو تو ان کے لیے کچھ سسٹم کیا, وہ اوپر والی ہیرارکی آ رہی ہے جنہوں نے اس کو الاؤ کیا پرائیویٹ. اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں پہ ڈاکٹر سٹگما ہے کہ ڈاکٹر انجینئرز بہت زیادہ ہوں, یہ سٹگما بھی بہت بڑا ہے ہمارے پاس کہ ہم جو ہے اسی ایک ہی جو ہے نا ٹریک پہ لگ گئے ہیں کہ بس ڈاکٹر بنانا ہے تو ڈاکٹر بنانا ہے, انجینئر بنانا ہے تو انجینئر بنانا ہے. بس جو جس پروفیشن کے اندر زیادہ پیسہ ہے, رسپیکٹ ہے, بس اس کے اوپر لگ جاتے ہیں. یہاں پہ دیکھا نہیں جاتا کہ آگے اب ڈیمانڈ کتنی رہ گئی ہے. اچھا, میرا یہاں پہ آپ نے ایک جو بات کی ہے کہ باہر سے جو بچے آتے ہیں, اب اس پہ ایک ڈبیٹ یہ چلی جب خان صاحب کا ٹائم آیا نا تو انہوں نے NLE کا ایگزام ایک لگایا تھا, ٹھیک ہے. اس میں جو ڈبیٹ چلی تھی وہ یہ چلی تھی کہ یار ہم لوگ اس سسٹم کے اندر ہیں, اگر کوئی باہر سے آپ انکلوڈ کریں آپ ان سے ایگزام لیں, ہم سے کیوں لے رہے ہیں. اس کے متعلق آپ کا اب تو وہ بند ہو گئی ہے, تو اس میں کیا ڈویژن آئی ڈاکٹرز کے بیچ میں؟ ہوا یہ کہ بیسیکلی پہلے بھی نیب کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ باہر سے پرائیویٹ گریجویٹس آتے ہیں, جو کہ فورن گریجویٹ آتے ہیں, فورن گریجویٹ سے لیا جاتا ہے. تو ان فورن گریجویٹس کو تھرو دا نیب گزرنا پڑتا ہے. اس کے 2 اسٹیجز ہیں وہ پاس کرنے پڑتے ہیں. جب یہاں پہ جو تھا پھر ود آؤٹ اینی ڈسکریمنیشن انہوں نے کہا کہ سب سے لیا جائے گا NLE کا ٹیسٹ. تو بیسیکلی یہ کانفلکٹ آیا کہ آپ انٹرنس ٹیسٹ پہ بھی لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, پھر ایگزٹ پہ بھی لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یا تو آپ ایسا کریں کہ پھر ایک نہ لیں, انٹرنس والا نہ لیں. جب آپ نے انٹرنس والا لے لیا پھر آپ ایگزٹ پہ بچوں کو وہاں پہ روک کے کھڑا کر دیے کہ آپ نے NLE دیں گے پھر جائیں گے. سنا تھا, بات کاٹ رہا ہوں, کہ جی یہ آپ ایک کانسٹنٹ ٹائم کے بعد بھی دیں گے دوبارہ سے, یا ایسا صرف یہ متس ہی ہیں؟ یہ متس تھی ساری, کانسٹنٹ ٹائم کے بعد نہیں دینا تھا آپ نے. بس اس میں یہ تھا کہ آپ نے اپنا جو ہے نا رینیویشن تو وہ تو لازمی کروانی ہوتی ہے. آپ نے, آپ کو اگر کوئی لائسنس ملا ہوا ہے تو اس کا رینیو تو آپ نے لازمی کروانا. ٹیسٹ کے بغیر پاسبل, ود آؤٹ ٹیسٹ تھا, اس کا کوئی ایشو نہیں تھا. تو وہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ گریجویٹ دونوں سے ہی ود آؤٹ اینی ڈسکریمنیشن لے رہے تھے. دیٹ واز اے رانگ تھنگ آئی تھنک, کہ آپ نے جو ہے ایک UHS کا ایک پراپر پیٹرن ہے جس کے اکارڈنگلی چل رہا ہے, بچہ پڑھ کے آیا ہے, پھر اس کے بعد آپ ایک اینڈ پہ ایک ٹیسٹ لے لیتے ہیں اور ٹیسٹ کس کا کلیئر نہ ہوا تو اس کو بچے کو روک کے کھڑا کر دیا. تو وہ ایک پرائیویٹ گریجویٹ اور یہاں پہ گورنمنٹ گریجویٹ کے لیے ایک مشکل وقت تھا. چلیں وہ اب ختم ہو چکا ہے. کسی نے دیا تھا وہ, یا میں نے دیا تھا
بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ ایک ہی بار انہوں نے کہا کہ بیانہ آپ سب نے دینا ہے, تو میں نے کہا کہ پڑھا تو ہوا ہے, اچھا ابھی ہاؤس جاب میں ابھی دے دیتے ہیں, بعد میں جو ہے نا ہماری وہ جو ہے نا PMDC نہ رکے, فوراً ہمیں جو ہے نا اپنا لائسنس مل جائے. ہمیں اس وقت بڑا شوق تھا کہ نکلیں گے اور جابس ہمارے لیے ایسے انتظار کر رہے ہوں گے, کہیں گے کہ آ جاؤ بیٹا ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ ہمارے پاس لائسنس اتنے عرصے تک آ گیا اور لائسنس کا ہم نے بس سائڈ پہ پڑھا رہا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو لیکن ہم نے NLE دے دیا تھا اور کلیئر بھی ہو گیا تھا. اچھا NLE اچھا ٹیسٹ تھا, اچھا کنڈکٹ کروایا گیا تھا. اس کے بعد اس کے اندر اور بھی امپرومنٹس آئی تھیں, میں نے دیکھا تھا. تو ایک لیپ ٹاپ آپ کو پیڈ دیا جاتا تھا, آپ کو پراپر ٹائم ملتا تھا, اس کے اوپر ٹائمر بھی چلتا تھا. میں نے اس کے درمیان میں ٹیسٹ کے درمیان میں کسی کو کوئی پرابلم ہوتے ہوئے دیکھی نہیں تھی ہے سچ, کہ یار کسی کا موبائل ہینگ ہو گیا ہو, لیپ ٹاپ پیڈ جو ہے آپ کا ٹیبلٹ ہینگ ہو گیا ہو, کچھ ایسا ہو. بڑا اسموتھلی چلا تھا وہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب ایک بچہ یہاں سے پاکستان سے گریجویٹ ہو جاتا ہے تو باہر مطلب فورن میں اس کا کیا ٹرینڈ ہے, کیا اس کا آپ کہہ سکتے ہیں ڈیمانڈ کیا ہے اس کی؟ بیسیکلی سب سے پہلے تو ہمیں وہاں تک پہنچنے کے لیے پہلے پاکستان کی ڈیمانڈ کو دیکھنا پڑے گا نا, کہ پاکستان میں کتنی ڈیمانڈ ہے اس کی. یہاں پہ آپ گورنمنٹ, پرائیویٹ اور خود کا سیٹ اپ یہ چلا سکتے ہیں, 3 چیزیں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ میں جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے اپروچ بھی ہونی چاہیے, آپ جو ہے پھر اس کے بعد ہی آپ کو گورنمنٹ جاب ملتی ہے. ٹو بی آنیسٹ ان پاکستان میں جو ہے اسے ایگزیجریٹ بھی نہیں کروں گا اور نہ ہی میں کوئی اس میں جھوٹ کو شامل کروں گا. اگر آپ کی اپروچ نہیں ہے تو لٹرلی آپ کو صرف PPSC کے علاوہ اور کچھ نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے, PPSC بھی کبھی کبھی سیٹس آتی ہیں, وہ بہت ہی کلیئر کٹ جو ہے نا اس میں سے نکلتے ہیں بچے, میں نے یہ دیکھا ہے. اور اس کے بعد اگر دوسری کوئی بھی سیٹس آئی ہیں تو اس میں بہت زیادہ سفارشی چل کر سسٹم ہے. اور جو ہے ہاں پھر یہاں پہ آپ اپنا سیٹ اپ بنا لیں, پیریفری میں کہیں بنا سکتے ہیں. شہر میں جو ہے آپ کو مشکل ہوگی کیونکہ آپ ینگ گریجویٹ ہیں, تو آپ پیریفری میں لوگوں کی جا کے جہاں پہ ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہیں جن کے پاس, تاکہ انہیں اتنی دور شہر موو نہ کرنا پڑے, ان کو بیسک جو ہے ان کی ڈائگنوزز اچھی ہو, ٹریٹمنٹ اچھی ہو, نہ کہ وہ میڈیکل اسٹور سے ڈائریکٹلی جا کے میڈیسن لے لیں. تو ایک قسم کی خدمت خلق بھی ہو گئی آپ کی, اور آپ کے لیے جو ہے تھوڑا سا فائنینشیل سپورٹ بھی مل جاتی ہے ایسے. اس کے بعد آپ باہر کی طرف آتے ہیں تو باہر کے بیسکلی 3 سے 4 ٹریکس ہیں. گلف کنٹریز میں جا سکتے ہیں آپ, جو کہ بہت ہی اچھی اپرچونٹی ہے, آنے والے ٹائم میں بزنس کے ہب بننے جا رہے ہیں گلف کنٹریز, اور بن بھی گئے ہیں کافی. اس میں سعودی عربیہ بہت اچھا آپشن ہے, اس کے علاوہ جو ہے دبئی بہت اچھا آپشن ہے, متحدہ عرب امارات جو ساری کی ساری ہیں وہاں پہ ان میں ہی بہت اچھا آپشن ہے. دین اس کے بعد جو ہے آپ کا جو ہے عمان, قطر, وہ والی سائڈ بھی بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے, گلف کنٹریز میں سارے یہ آ گئے ہیں. تو وہاں کے آپ کو کچھ ٹیسٹ دینے پڑتے ہیں. کوئی جو ہے USMLE اسٹیپ 2 کے بھی بیسس پہ لیتے ہیں, جیسے جو ہے گلف کنٹریز کے جیسے ہیں قطر, وہ آپ کو سی کے اسٹیپ 2 آپ نے دیا ہے تو آپ وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ باقی گلف کنٹریز کے اپنے ٹیسٹ ہیں, سب کے جو ہے لائسنسنگ ٹیسٹ ہیں. اس کے بعد آپ کو لائسنس ملتا ہے, آپ اس کا پراپر وے ہے. پھر آپ وہاں پہ جاب ہنٹ کرتے ہیں, جاب سرچ کرنا, CVs ڈراپ کرنا, آن لائن میلز کرنا ہر ہاسپٹل میں کہ میں اویلیبل ہوں, آپ اگر ہائر کرنا چاہیں تو. پھر وہاں پہ اگر آپ کا کوئی ریفرنس ہے اچھا تو وہ آپ کو مطلب ہے کہ نا ریفر کر سکتا ہے. کوئی آپ کا کنسلٹنٹ ہے, ہی کین سے کہ یہ میرا جونیئر ہے, ہی از اے گڈ ڈاکٹر, تو وہ ہی کین ریفر. اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرا جو ہے پلیب اور USMLE. پلیب جو ہے وہ UK جانے کے لیے ہے, اور USMLE جو ہے وہ آپ کا US جانے کے لیے. USMLE کے بعد بیسیکلی آپ ایز اے ریزیڈنٹ جاتے ہیں, آپ کو ریزیڈنسی مل جاتی ہے. ریزیڈنٹ مینس کہ آپ آگے اسپیشلائزیشن کر رہے ہوتے ہیں, آپ ینگ ریزیڈنٹ بن جاتے ہیں, نیو ریزیڈنسی آپ کو مل جاتی ہے. آپ اس کے بعد اسپیشلسٹ بن کے ہی نکلتے ہیں آفٹر جو ان کا ٹینیور ہے. اس کے بعد وہ آپ کو وہیں پہ جاب بھی آفر کر دیتے ہیں. بیسیکلی وہ وہاں سے جو ہے اچھے جو ہیں لوگوں کو جانے نہیں دیتے. کوئی اگر ٹیلنٹڈ انسان ہے تو وہاں پہ میں نے ویسٹ میں یہی بات سنی ہے کہ وہ ہم اپنے پاس رکتے ہیں, اور میں نے جتنے سینئرس کو دیکھا وہ واپس نہیں آئے کبھی بھی, US میں گئے ہیں. اس طرح UK کا ٹریک ہے, پلیب 1 پلیب 2 آپ دیں. اس کے بعد جو ہے آپ وہاں پہ جا کے اپنی جو ہے GMC کے لیے اپلائی کریں, اور وہاں پہ آپ اپنی CVs ڈراپ کریں ہر ہاسپٹل میں, اینڈ دے ول کنڈکٹ انٹرویو آن لائن اینڈ یو کین گو دیئر. ہم بالکل آخری جڑ پہ دیکھ رہے ہیں وہ میڈیکل سسٹم کو, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نمبر آف پیشنٹ انکریز ہو رہے ہیں. لیکن یہ نمبر آف پیشنٹ انکریز ہو کیوں رہے ہیں, اس کی بیسک ریزن کیا ہے؟ اگر ہم کہیں کہ جی وہ دور اسٹیپ میں ایک فلاں ریزن تھی جس کی وجہ سے اب یہ فلانے پیشنٹس انکریز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, بیسیکلی تو آپ سب سے پہلے تو ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ٹو دا پاپولیشن.
ہماری پاپولیشن دن بہ دن بڑھ رہی ہے. جس ایریا میں ہوں پہلے اگر اس کی 20,000 تھی تو اب 80,000 پہ پہنچ گئی ہے. جب میں چھوٹا تھا اس وقت 20,000 تھی, تو ڈبل ہوتی جاتی ہے. ہر 20 سال کے بعد جو ہے وہ آپ کی ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے پاپولیشن کا. تو یہ ہے, تو پاپولیشن بڑھ رہی ہے. دوسرا یہ کہ پیشنٹس میں ریزسٹنس آ رہی ہے اینٹی بایوٹکس کی ریزسٹنس بڑھ گئی ہے, جس کی وجہ سے پہلے جو ہے اگر کوئی اور جنریشن کی بھی کام کر رہی تھی فرسٹ جنریشن, تو اب تھرڈ جنریشن تک پہنچ گئی اینٹی بایوٹکس, جو تھرڈ جنریشن جا کے بعض لوگوں کو اثر کرتی ہیں. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے پنجابی میں کہ پہلے 1 گولی راس آ رہی تھی, اب 3 آئیں گی, 3 گولیاں راس آئیں گی. جیسے اب اگر ڈائبیٹک پیشنٹ ہے تو اگر اس نے کنٹرول صحیح رکھا ہے تو وہ ایک میڈیسن پہ صحیح چل رہے ہیں, لیکن اس میں ایڈ بھی کرنی پڑتی ہیں اگر اس کا کنٹرول ٹھیک نہیں ہے یا اس کی ڈائبٹیز کمپلیکیٹ ہو گئی ہے. تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک تو اینٹی بایوٹک ریزسٹنس آ گئی ہے. دوسرا یہ کہ لائف سٹائل بہت سیڈنٹری ہو گیا لوگوں کا. لائف سٹائل جو ہے نا, پہلے لوگ تھے وہ جو ہے نا خود سے کام کیا کرتے تھے, دور دور تک ٹریول کیا کرتے تھے, پیدل جایا کرتے تھے. یا آج کل جو ہے تھوڑا سا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اگر بازار سے کوئی سودا سلف بھی لے کے آنا ہے تو ہم بائک پہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہم سے وزن نہیں اٹھے گا, یا پھر ہم دور جائیں گے کیسے, تو ہم جو ہے یا پاپا کی پریاں ہیں یا پھر ہم خود شہزادے ہیں, تو ہم نے جو ہے موٹر سائیکل پہ جانا ہے, گاڑیوں پہ جانا ہے. تو یہ معاملہ شروع ہو گئے ہیں اب. تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے, اور ہے وجہ کہ سیڈنٹری لائف سٹائل آپ کا یہ ہو گیا. اسٹریس, انوائرمنٹل اسٹریس, یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے. پولوشن بڑھ گئی ہے, چیزوں کا ڈسپوزل صحیح نہیں ہے پراپر, تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. یہ 3 سے 4 وجہ مین ہیں جو کہ ہم اس کے پیچھے کر سکتے ہیں کہ کیوں جو ہے نا برڈن بڑھ رہا ہے. اور چوتھا 5واں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس بھی آ گئی ہے. اب لوگ اپنا جو ہے سٹارٹ کر دیا لوگوں نے کہ اپنا خود کا ٹیسٹ کروانے جا رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہیں, اوکے ہیں. اینڈ اب ڈاکٹر جو ہیں یہاں پہ ان کو تو اس چیز کی عادت نہیں ہے, وہ بھی شوق ہوتے ہیں کہ یار آپ میں اتنی اویئرنیس آ گئی ہے لوگوں میں. تو یہ اویئرنیس بھی بہت اچھی ہے کہ بھئی آپ لوگ جو ہے خود سے جا کے اپنے ٹیسٹ کروا رہے ہیں. بیسک ٹیسٹ جو ہیں ریکوائرڈ ہیں آپ کے, کہ آپ ہیلدی ہیں یا نہیں ہیں, اس میں فل بلڈ کاؤنٹ ہے, آپ کے بلڈ ٹیسٹ ہیں, کڈنیز کے, لیور کے ٹیسٹ ہیں, وہ آپ خود کروا رہے ہیں. یورین ٹیسٹ کروا رہے ہیں. ڈائبٹیز کے لیے آ کے لوگ کہ مجھے شوگر تو نہیں ہے, مجھے یورین زیادہ آ رہا ہے, شوگر تو نہیں. اور یہ بہت زیادہ امپریسو بات ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس آ رہی ہے. تو یعنی کہ جو ڈاکٹر عفان کیسر کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, وہ جو 3000 کیلری بم والا پیزا اور سموسے, ان کی جو اویئرنیس دے رہے ہیں, بے شک سوشل میڈیا پہ اس کا مذاق چل رہا ہے, کیا وہ ٹھیک ہے پھر اپنے لیول تک؟ دیکھیں, ڈاکٹرز کو اپنے لیول تک اویئرنیس دینی چاہیے سوسائٹی میں, اور ڈاکٹرز کے اوپر ایک رسپانسبلٹی آتی ہے. اگر آپ کہیں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کو اویئر کریں اس چیز سے ریلیٹڈ. آپ جو آپ کا سرکل آف انفلوئنس ہے, ایٹ لیسٹ اس سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہاں پہ کوئی ڈاکٹر ہے, ٹھیک ہے. اور جہاں تک جت کی اپروچ ہے, ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کی اپروچ بہت بڑی ہے, ان کا سرکل آف انفلوئنس بہت بڑا ہے, تو دیٹ ول بی ایک بم پھٹے ہی گا سوسائٹی میں. اگر وہ اس طرح کی بات کر دیں گے کہ پھر سوسائٹی کے اندر بم پھٹے گا, کیونکہ ان کا سرکل آف انفلوئنس زیادہ ہے. بہت سارے ٹاپکس پہ بات کر دی جس کو بچوں کو تو آلریڈی نہیں تھا پتہ. ہاں, اور جو ہے وہ جو ہے ایسے ٹیبوز پہ بھی بات کر رہے ہیں جو کہ ہماری سوسائٹی میں آج تک ٹیبو سمجھے جاتے ہیں. بات تک نہیں ہوتی تھی اس ٹیبو سے ریلیٹڈ, تو ہم بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویکینڈ میں ایک پوڈ کاسٹ جو نکالیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اسی طرح کے اور ایپیسوڈز انشاءاللہ ہر ویک میں آپ کو ملیں گے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.